ام المومنین حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام المومنین کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمراہی کا شرف ادا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کارواں تھا، قافلہ تھا، ایک مقام پہ جب پہنچا نا، ذات الجیش ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ پڑاؤ کیا، رکنا چاہ رہے تھے کہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کا کوئی لاکٹ تھا یا گلے کا کوئی ہار تھا، وہ وہاں پہ ٹوٹا یا ویسے گر گیا اور وہاں پہ گم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دے دیا، آرام کرو، اور چند لوگوں کو مقرر کیا کہ اس ہار کو نہ دیکھ لو کہاں پڑا ہوگا، مل جائے گا، ادھر کہیں ہوگا نا۔ تو مقرر تھے جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس تلاش میں لگ گئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حجرہ سا بنا دیا گیا، اس میں ام المومنین بھی آرام فرماتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں تشریف لے گئے، ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون کے ساتھ ان کی گود میں اپنا سر رکھا، اور راستے کی تھکاوٹ تھی، آپ تھوڑا سستا دے لیں۔ اس بے فکری میں گویا تھے کہ کوئی ہار کا کیا ٹینشن ہے، دو عالم کے سلطان کے لیے ایک ہار کی کیا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، اس کے پیچھے ہزار حکمتیں ہوتی تھی۔ حکمت سے نا آگاہی کی بدولت سوالات پیدا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آرام فرمانے لگے، صحابہ کرام اس کی تلاش میں تھے، حتیٰ کہ نماز کا وقت آ رہا، اور صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ اگر نماز کا وقت آ گیا یا وضو بھی سہولت نہیں ہے پانی کی تو کیا کریں، نماز کہیں رہ نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی بدولت نماز ان کے رگوں پہ میں ایسے سرایت کر چکی تھی نا کہ ان کی طبیعت میں ایک بے چینی اور اضطراب ہے، پھر کہیں نماز رہ نہ جائے، بڑے بے قرار۔ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے، اسید ان کا نام تھا، اسید بن حضیر، بڑے پیارے جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو نہ بات کی، انہوں نے کہا حضور پاک کو تو کر نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اپنی بیٹی کو سمجھاؤ نا، اپنی چیزوں کی نگہداشت صحیح نہیں کرتی، اور اس طرح اب ہار گم ہو گیا ہے، اب وہ اگر نہیں ملتا اور ہمارا پڑاؤ لمبا ہو رہا ہے، کہیں نماز ہماری رہ نہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر بھی تو انہی لوگوں میں سے ہی تھے، نماز کی آپ کو بھی بڑی فکر لاحق تھی کہ کہیں رہ نہ جائے، پانی تو موجود نہیں، اور وضو لازمی ہے، شرائط نماز میں سے ہے، جب پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا، وضو نہیں ہوگی تو نماز کیسے پڑھ سکیں گے۔ تو لہٰذا وہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے گھونسا مارا ام المومنین کو، جس طرح جلال میں تھے، غصے میں باہر سے آئے، انہوں نے مارا، وہ اپنی بیٹی کو کچوکا یا گھونسا یا مکہ مارا۔ حضرت ام المومنین کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کے نبی آرام فرماتے، میں نے بڑا اپنے اوپر جو ہے نا کنٹرول کیا کہ سرکار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہ ہونے دوں کہ میں کسی تکلیف میں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بے فکری میں آرام فرماتے، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اٹھ بیٹھے اور صحابہ کرام میں تشریف لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں تشریف لا کرنا اس آیت پاک کی آ کر تلاوت کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا أَوْ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اسی وقت یہ آیت پاک نازل ہو گئی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں آ کے یہ تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر پانی کی دستیابی نہیں ہے اور پانی دستیاب نہیں ہو رہا، مل نہیں رہا، تو تمہیں اجازت ہے تو مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، اللہ کے نبی کے صدقے اللہ نے فقط امت مصطفیٰ کو عطا۔ تو لہٰذا آپ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت اسید ہی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت صدیق اکبر کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا۔ یہاں ایک بات پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، نگاہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہر ایک کی نگاہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا مکھی، اس کی ایک آنکھ میں 2000 عدسے اللہ نے لگائے،
لیکن جب بیٹھتی گندگی پہ بیٹھتی. ایک بڑا پیارا واقعہ اشفاق احمد لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ شہر میں چلا گیا پڑھنے کے لیے. جب چھٹی پہ دیہات میں بستی میں گھر آیا نا تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور بستی کے جو ہمارے بڑے بڑے ہیں نا بزرگ ان کو ملنا. بچہ سب کو ملا اور جب گھر آیا ماں نے سب کے نام پوچھے کس کس کو مل آیا. اس نے نام گنوائے. اس نے کہا فلاں جو ہمارا موچی ہے تم اس کو مل آئے ہو. اس نے کہا اماں وہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں, وہ میرے لیول کا نہیں ہے, میں ماشاءاللہ ہائی فائی بندہ ہوں تو میں کہاں موچی کو ملوں. کہا نہیں بیٹا جاؤ اس کو ملو, وہ ہمارے جوتے بناتا ہے, ان کو پیارا صاف ستھرے بناتا ہے, پالش کرتا ہے, بڑا پیارا. اس نے اس کا تعارف کروایا. بچہ چلا گیا. موچی اب اپنا کام کر رہا تھا جو اس کا ڈیوٹی ہوتی ہے. بچے نے اس کو السلام علیکم کہا, بڑے پیار سے ملا. موچی بھی بڑا خوش ہوا, اس کو جناب پیار دیا. کہا بیٹا کافی دن ہو گئے تمہیں دیکھ رہا ہوں, کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا شہر میں رہتا ہوں. کیا کرتے ہو شہر میں؟ پڑھتا ہوں. کیا کیا پڑھتے ہو؟ میں یہ پڑھتا ہوں. میں تو سائنس میں پڑھتا ہوں. اچھا سائنس میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس میں یوں تو میں نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں, ایک بات میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے اس کی ایک آنکھ میں 2000 عدسے اللہ نے لگائے, 2000 جو ہے کہ زاویوں سے مکھی دیکھ سکتی ہے. اس موچی نے اپنی جو اینک تھی جو کہ لیروں کے ساتھ اور اپنی رسیوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اس کو اتارا اور اپنی ڈائس پہ رکھا اور لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر کہنے لگا بیٹا لعنت ہے اس مکھی پر, ایک آنکھ میں 2000 عدسے ہیں لیکن جب بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی. شاباش ہے نا اس انسان پر, ایک آنکھ میں ایک عدسہ لگا ہوا ہے لیکن جب بیٹھتا ہے ستھری جگہ پہ بیٹھتا. تو جو ہوتی ہے نا مکھی پورے وجود پہ دیکھتی ہے, جہاں نقص ہوتا ہے نا, کمی ہوتی ہے, زخم ہوتا ہے, پھوڑا ہوتا ہے, وہیں آ کر بیٹھتی ہے, اس کو گندگی ہی نظر آتی ہے. لہذا جو مکھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اس کو اس 5 یا 6 فٹ وجود میں خوبی نظر ہی نہیں آتی, ان کو خامیاں ہی نظر آتی ہیں, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. لہذا کمال وہ انسان ہے کہ جس کو خوبیاں نظر آئیں, نقص اور اس کی خامیاں نظر نہ آئیں. اب ایک نظر اس بات کی طرف گئی, انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا ہار گر گیا کہاں گرا ہے, لوگوں کو لگا دیے تلاش کرو. جو پیاری نگاہ تھی نا انہوں نے کہا نہیں, تاجدار کائنات کے لیے ایک ہار کی کیا حیثیت, دو عالم کے سلطان کے لیے انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ کے سارے خزانوں کو بانٹنے والے محبوب خدا کے لیے ایک ہار کی کیا حیثیت. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے محو آرام ہے کہ تاجدار کائنات دنیا کو آج وہ عطیہ عطا کرنا چاہتے ہیں جو 1,24,000 کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملا. یہ امتیاز آج ملنے جا رہا ہے فقط غلامان محمد مصطفیٰ. تو نگاہ کا معاملہ تھا. بعضوں نے کہا کبھی اس کی طرف علم نہیں تھا, پتہ نہیں تھا, پتہ ہوتا تو بتا دیتے, کہاں گرا ہے, لوگوں کو کیوں مقرر کیا. ان کی نگاہ اس طرف گئی. لیکن جو صحابہ تھے نا ان کی نگاہ بڑی پیاری تھی. حسین بن حذیر اسی وقت کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر سے پچھلی بات کے لیے گویا معذرت کی اور کہنے لگے صدیق اکبر تیرے کنبہ کا ہمارے اوپر اسلام پر یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے, یہ آپ کی نگاہ سے آپ کی کنبے کی مہربانی سے اللہ نے امت مصطفیٰ کو تیمم کی دولت عطا کی. تیمم نازل ہوا اور پھر تیمم کا باقاعدہ طریقہ بتا دیا کہ اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو یا کوئی رفع حاجت کر کے آئے ہو یا کسی نے عورتوں کے ساتھ قربت و مجامعت کی ہے اور فلم تجدوا ماء, پانی نہیں مل رہا, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم, اب طریقہ بتا دیا, اس مٹی سے اپنے منہوں کا مسح کر لو, وایدیکم منہ, اسی سے اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تمہیں حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا, تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور یہ تو دیکھو تمہاری نسبت کس سے ہے, تمہارا تعلق کن سے ہے, اللہ تمہیں حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا. ولکن یرید, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لیطہرکم, کہ تمہیں اچھے درجے کا پاک اور پاکیزہ بنا دے. ولیتم نعمتہ علیکم, اور اپنی ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر اللہ مکمل کر دے.
اتمام نعمت کر دے، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ میرے مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں کیا کیا دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ بخشا ہے۔ تو یہ تیمم کی آیت ربانی تھی، اور تیمم کو اللہ نے جو عطا کیا اس عطا کا واقعہ تھا۔ اب تیمم کے حوالے سے جو بنیادی اہم باتیں ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ تیمم میں قرآن پاک کی نص سے دو فرائض ہمیں ملے، دو فرائض نص سے قرآنی نے بتا دیے۔ ایک تھا منہ کا مسح، منہ کا مسح، اور دوسرا تھا ہاتھوں کا مسح، یعنی بازوؤں کا مسح۔ یہ دو فرائض ہیں، اور اس کی کچھ شرائط ہے بڑی اہم توجہ سے۔ بنیادی شرط جو ہے تیمم کے معنی میں ارادہ پایا جاتا ہے، قصد، تو وہ نیت جو ہے نا تیمم میں یہ شرط ہے، لازم ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے جنازہ پڑھنا ہے تو خالی جنازے کی نیت کر رہے ہیں، تو میں نے جنازہ پڑھنا ہے، اس کی میں پاکیزگی کی نیت لینا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، تلاوت کا وقت آ گیا، یا کسی قسم کی ایسی عبادت کا وقت آیا، تو نیت جو ہے یہ تیمم میں لازم ہے۔ باقی جتنے پہلے گزر چکے ہیں، غسل تھا، غسل آئے گا ویسے، وضو تھا، اس میں ہم نے نیت کا ٹاپک پڑھا، لیکن وہ نیت کا سٹیٹس ایز اے سنت ہے۔ یہاں نیت جو ہے یہ بحیثیت شرط ہے۔ آگے ہم آئیں گے نماز میں، تو نماز میں بھی نیت شرط ہوگی، وہ ابھی ہمارا سبجیکٹ آگے آئے گا۔ تو پہلی ہماری شرط ہے نیت۔ دوسرا اس میں ایک اور شرط ملی کہ تیمم میں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا، بازوؤں پہ پھیرنا، تو یہ گویا کہ ضروری ہے، ہاتھوں کا ذکر آ گیا۔ اور تیسرا یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ مٹی سے یا ایسی اشیاء جو مٹی کی جنس سے ہوں، مثلا پتھر ہے، ریت ہے، یا اسی طرح کی اور چیزیں جو مٹی کی جنس سے ہیں، ان کے ساتھ تیمم ہوگا۔ لیکن اگلی بڑی اہم بات شرط میں ہے کہ سعیداً طیبا، وہ مٹی بالکل پاکیزہ ہو۔ مثلا ایسا آپ کا کھیت کہ جہاں پہ جانور آپ باندھتے ہیں، سردیوں میں عموماً کھلی جگہ پہ ہم جانور باندھ دیتے ہیں، وہاں پہ جانوروں کا گوبر وغیرہ پڑا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا وہ پخانہ پیشاب وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دھوپ پڑتی ہے وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کے ساتھ وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پہ اب نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس مٹی کے ساتھ تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کے لیے ایسی مٹی جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی ہو، جس کے اوپر اس قسم کی نجاست نہیں تھی، حتمی طور پر جو پاکیزہ تھی اور پاک کرنے کے قابل تھی، اس سعید طیب کے ساتھ ہمارا تیمم۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے اگلی عام شرط ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم ہوگا۔ ان لم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے تو تیمم ہوگا۔ تو یہ تھی تیمم کی شرائط۔ اب چند ایک اہم باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ سفر پہ کہیں چلا گیا، آج بھی ہمارا بیرون کا علاقہ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کا، وہاں پہ اگرچہ صحرا میں بہت آبادیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسی جگہ پہ گویا بھٹک گیا کہ جہاں پہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً جہاں سے آ رہا ہو راستے میں بھی تقریباً میل پیچھے پانی کوئی نہیں، ایک میل ادھر، ایک میل ادھر، ایک میل ادھر، پانی کی عدم موجودگی کے ہی اس کو آثار لگ رہے ہیں، ایقان کی حد تک، یقین کی حد تک، اب اس کو وہاں پہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کی رخصت۔ لیکن یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں، اس لیے میں ان مسائل کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو فی الوقت کی ضرورت ہے۔ جنازے پہ ہم چلیں گے، امام صاحب جنازہ شروع کروا چکا ہے، اب بندہ کیا کرے؟ وضو کرنے کے لیے آتا ہے تو جنازے کا ٹائم نکل جائے گا، جنازہ نہیں پڑھ سکے گا۔ ایسا بندہ جس کے لیے جنازہ روکا جا سکتا ہے وہ تو چلو وضو کر لے، مثلا مشائخ میں کوئی آ گیا، علماء میں کوئی آ گیا، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب آ رہے ہیں، چلو چند منٹ ٹھہر جائیں، یا اس وقت تک جب تک بندے دکھائی دیتے رہتے ہیں، لوگ اس وقت تک کنٹرول کرتے ہیں، چلو 2-4 منٹ۔ اکثر وہ بھی آج کل بڑا تیزی کا دور آ گیا، انتظار تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت عجیب ہے، لہٰذا اس ساری صورتوں میں شرع نے ہمیں تیمم کی اجازت دی۔ لوگ وضوگاہ پہ موجود ہوتے ہیں، اکثر کھلی جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وضو کے بھی مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا میرے پیارے حاضرین اس وقت تیمم کی ہمیں رخصت ہے۔
اسی طریقے سے عید کا موقع آ گیا، ہمارا جس ٹائم ہے بالکل کنفرم ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی پہنچا، اس کو عید کے لیے شامل ہو رہا تھا، کیونکہ ٹائم ہی بالکل امام سے شروع کروا رہا تھا۔ اب نہ تو جنازے کا دوبارہ لوٹانے کی صورت بن سکتی ہے، نہ عید دوبارہ کوئی صورتحال بنے گی، پڑی جائے گی، لہذا شریعت نے اس کو رخصت دے دی کہ وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے اس معاملے میں داخل ہو جائے۔ اور تیمم کا جو طریقہ کار ہے وہ سنت کے حوالے سے میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ جو ہے سمجھ آ جائے کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انگلیوں کو تھوڑا کھلا رکھنا، انگوٹھی وغیرہ ہے آپ کے ہاتھ میں اس کو اتار دینا، کیونکہ انگوٹھی میں پانی تو داخل ہو رہا ہوتا ہے، گرد کا داخل ہونا تھوڑا مشکل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی دھول اور ریت کا جناب یہ گٹو سامنے رکھے تب جا کر تیمم ہوگا۔ دیوار پہ تیمم ہو سکتا ہے، پتھر پہ تیمم ہو سکتا ہے، اور کسی بھی ایسی کھلی جگہ جہاں پاک مٹی کا تصور ممکن ہے کہ یہاں ہے وہاں ہو سکتا ہے۔ جس جنازہ گاہ میں پہنچے، جنازہ گاہ کی دیوار پہ ہو سکتا ہے، مسجد کی دیوار پہ ہو سکتا ہے، تیمم ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دھول ہی پہنچے تب تیمم ہو، نہیں سمجھے آپ؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس انگلیوں کو کھلا کرنا ہے اور اس کو اس طرح زمین پہ لگا۔ اگر تو ایسی جگہ پہ جہاں مٹی کافی تھی، ریت وغیرہ موجود تھی، تو ظاہر ہے یہ نیچے ہاتھ کافی ریت سے بھر جائے، لہٰذا اس وقت اس طریقے سے ایسے نہیں، اس طرح ہاتھ مارے اور اس کے بعد اس انداز سے تھوڑا جھاڑ سکتے ہیں اگر زیادہ مٹی وغیرہ کچھ لگ گئی۔ اس کے بعد جہاں سے آپ نے وضو کا آغاز کیا تھا اسی طریقے سے وہیں سے یہاں پر تیمم کا مسح کا آغاز کریں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا، دوبارہ مارا، اور یہاں سے شروع کر کے ادھر تک پہنچے اور پھر یہ جناب علی پیچھے چلے، اسی طریقے سے ایسے آئے اور یوں پیچھے چلے۔ بس پاؤں کے اوپر مسا، کوئی پاؤں پر مسا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سر پر کوئی مسا کرے نہیں ہے، صرف قرآن پاک نے فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو لہٰذا دونوں صورتوں میں الگ الگ مٹی کی کوشش کرے گا۔ زیادہ صورت حال ہے مٹی کی، اس کو یوں جھاڑ سکتا ہے، پہلے چہرے کا مسح کر لے گا، پھر دوسرا بار مٹی لے کر اپنے بازو کا مسح کر لے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کئی بار ایسا موقع ملتا ہے، جنازے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یہ آپشن شریعت نے آپ کو دیا ہے، آپ ایسا کرنے کے ساتھ نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رہا معاملہ نماز کا، تو الحمدللہ پانی کی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کی۔ ہاں اگر نہیں مل رہا تو تیمم کی بات صورت۔ اگلی صورت، ایک بندہ بیمار ہے، پانی ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا، قابل حکیم تھا یا قابل، جس آج کل میڈیکل کا زیادہ ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرتے، قابل ڈاکٹر نے کہا پانی تیرے لیے زہر ہے، اگر تو پانی استعمال کرے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی یا پھر حتیٰ کہ کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، تو اب اس صورت میں بھی تیمم کی رخصت۔ اس طرح جسم پہ جناب علی کوئی پھوڑے وغیرہ بنے ہوئے، ہاتھ بھی عجیب قسم کی الرجی یا اس کا معاملہ ہے کہ پھٹن سے معاملہ، یعنی پانی نہیں لگا سکتا، اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا۔ ہاں اگر غسل، ہاں ایک اور بات، غسل میں بھی یہی تیمم ہے، وضو میں بھی یہی تیمم، کسی پر غسل فرض ہو گیا پانی نہیں، یہی تیمم میں کافی ہے، اور اسی طریقے سے کسی پر غسل فرض تھا یا وضو فرض تھا، دونوں صورتوں میں تیمم ایک ہی ہے۔ بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم پر غسل فرض ہو، ایک اور صحابی بھی تھے، اب فاروق اعظم نے کہا تیمم کا حکم آیا ہوا ہے تو مٹی لگانی ہے، انہوں نے جس طرح بچے نہیں مٹی میں کھیلتے ایسے مٹی میں کھیلے کہ جناب پورے وجود پہ مٹی آ جائے، دوسرے نے ایسے ہی مسا کیا۔ تاجدار کائنات نے اصلاح فرمایا بس نے یہی کہا، ضروری نہیں ہے کہ جناب علی وہ پھر لیا کا رخ کرے، لیا پکھر میں آئے اور دعا کرے اللہ کرے ایسی آندھی آئے کہ پورے وجود پہ مٹی چلی جائے میرا تیمم تب، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ان دو اعضاء پر مسح کر لینا ہی کافی ہے۔ پھر تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تیمم ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کل ہمارا موضوع تھا کہ وضو ٹوٹتا ہے ری سے، پیشاب سے، پخانہ سے، خون بہ جانے سے، اسی طریقے سے جناب علی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان امور سے، نیند سے،
تو لہٰذا ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے، پھر نیا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر پانی کہیں اس کو مل گیا، نظر آ گیا کہ کوئی پانی لا رہا تھا یا پانی وہ تیمم میں تھا، حتیٰ کہ پھر آگے سفر کر اگلی نماز کی طرف جا رہا تھا، اور اس صورت میں راستے میں پانی مل گیا، پانی کے نظر آنے کے ساتھ ہی اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیمم تھا عارضی، جب اصل آ گیا تو نائب کا ٹائم ختم ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اب سماعت فرمائیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الصعید الطیب، پاک مٹی، وضوء المسلم، ایک بندہ مسلمان کا وضو ہے، وضو ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ 10 سال پانی نہ ملے یہی کافی، تیمم کر کے، تیمم کر کے وہ پانی کے بغیر ہی تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے گا اور اپنی اراکین ادا کرتا رہے گا، اور شرع نے جو پاکیزگی کے بعد امور لازم کیے ان کو ادا کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا میں نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سئل عن المسح علی الخفین، آپ سے پوچھا گیا موضوع پہ مسح کا کیا حکم ہے، فقال، آپ نے فرمایا للمسافر ثلاثہ، رخصت ہے لیکن مسافر 3 دن اور 3 راتیں اگر اس نے موزہ پہنا ہوا ہے تو لگاتار مسح کر سکتا ہے، اور مقیم یوم، 1 دن 1 رات، 24 گھنٹے۔ لیکن کس وقت میں نے وضو کیا 2 بجے اور موزے پہلے، میرا وضو برقرار ہے حتیٰ کہ میرا وضو جا کر ٹوٹتا ہے 5 بجے، اب میری موزے پہ مسح کی مدت 2 بجے سے نہیں شروع ہوگی، 5 بجے سے شروع، سمجھ آئیے آپ؟ 1 منٹ پہلے سماعت کریں، دوبارہ اس کے بعد سوال کریں۔ موزے پہ مسح جو ہے نا، میں نے وضو کیا اور موزے پہن 2 بجے میں نے وضو کیا، میرا وضو چلتا رہا 5 بجے جا کر میرا وضو ٹوٹ گیا، اب مسح کا وقت شروع یہاں سے ہوگا، پہلے تو میرا ویسے وضو تھا، سمجھ آئیے آپ؟ پہلے تو میرا ویسے وضو تھا، اب میں دوبارہ وضو کرنا چاہوں گا، اب شریعت کہتی ہے 5 بجے تیرا مسح کا وقت شروع ہو رہا ہے، کل 5 بجے تک تو موضوع پر مسح کر سکتا۔ مقیم رہا مسافر، تو مسافر کے لیے ہے کہ 72 گھنٹے کا سفر، لیکن اس صورت میں کہ موزہ اتار نہ دے، ہاں غسل فرض ہو گیا تو پھر موزہ اتارا جائے، پھر نہا کر دوبارہ پہنے جائے۔ اگر اسی طرح موزہ اتنا پھٹ جاتا ہے کہ پاؤں نظر آ رہا ہے تو پھر بھی مدت ختم ہو جائے گی، نئے سرے سے پاؤں دھونے پڑے۔ ہاں ایک آدمی کا بڑا اہم مسئلہ، وضو تو ہے، وضو تو ہے لیکن اس کا مسح کی مدت ختم ہو گئی، اب مسح کے حوالے سے اس کی مدت ختم ہو گئی، شریعت کہتی ہے تو صرف پاؤں دھو کر دوبارہ موزے پہننا تیرا کافی۔ اچھا جرابوں کا پوچھ رہے ہیں، ان دل احناف، ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، 4 جلیل القدر ائمہ تھے، امام اعظم ان کے میں سب سے بڑے ہیں، آپ نے 22 صحابہ کا تو دیدار کیا ہے، اور آپ نے امام باقر علیہ السلام کی ملاقات کی اور امام جعفر صادق کی شاگردی کی، اہل بیت کے بہت بڑے ائمہ کی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد پھر امام مالک ہیں جو امام دار الہجرہ مدینہ شریف کے امام تھے، ان کے شاگرد تھے امام شافعی محمد بن ادریس شافعی، ان کے پھر شاگرد تھے امام احمد بن حنبل۔ تو یہ 4 جلیل القدر ائمہ ہیں جن کے آگے فقہاء کرام کا فقہ رائج ہو۔ تو میرے پیارے حاضرین، میں عرض کر رہا تھا کہ ان جملہ تقریباً ہم فقہ حنفی کی اگر بات کریں تو امام اعظم کے نزدیک جرابوں پہ مسح کی رخصت نہیں، اور ایسا اگر جراب کا کپڑا ہے کہ پانی اس کے اندر جذب نہیں ہوتا نیچے، اس کے اوپر ایسا کپڑا ہے مثلا جو لیدر ٹائپ کپڑا بنا ہوا ہے، پانی نیچے جذب نہیں ہوتا، تو اس جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے، لیکن ویسے موضوع پہ مسح ہوگا۔ پہلے موضوع کو جوتوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، تو اس لیے آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں
ان دونوں مسائل پہ میں نے موضوع کے بسا کو بڑا تھوڑا ٹائم دیا، لیکن کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔